السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دوستوں اور بزرگوں، امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ کے فضل سے آپ لوگ بہت خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اتنی ہی قائم و دائم رہیں گی. خدا کرے کہ میرے عرض پاک عرض صلحہ بزرگ پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ طوفان نہ ہو. وہاں جو پھول کھلے، وہاں کے باشندوں کے چہروں پر جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں. وہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. دوستوں، کہنا یہ تھا کہ الیکشن کا ٹائم چل رہا ہے اور آپ تمام لوگ بہت زیادہ مصروف ہوں گے. آپ کی مصروفیت میں مخل ہونے کے لیے معذرت، آپ کی سمع خراشی کے لیے بہت زیادہ معذرت. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، اس لیے میں بتا دینا بہت مناسب سمجھا. ہماری کیا بساط کہ آپ تمام لوگ اور آپ تمام ایکسپیرینسڈ اور انٹیلیجنٹس کے سامنے اپنی بات رکھوں. اتنی ہماری اوقات اور بساط نہیں کہ اس کے باوجود گزارش یہ ہے کہ جو الیکشن چل رہا ہے اس وقت جو بڑی بڑی سیاسی پارٹیز اپنے گاؤں میں دورہ کر رہی ہیں، آپ ان سے ہم سے زیادہ بخوبی واقف ہوں گے. خدا کے واسطے اپنے ووٹ کا بہترین سے بہترین استعمال کریں. وہ شخص جو ہمارے گاؤں کا خیال رکھے، ہمارے علاقے کا اور ہمارے آس پاس اور اطراف کے لوگوں کا خیال رکھے، گاؤں کی بنیادی ضرورتوں کا، بیسک نیڈس کا خیال رکھے، ان کو آپ میرے خیال سے اپنا نمائندہ بنائیں. کیونکہ ہمیشہ دیکھتا ہوں برساتی کیڑوں کی طرح یہ تمام لوگ آتے ہیں، آ کر کے چلے جاتے ہیں، اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں استعمال کرتے ہیں اور یوں نکل جاتے ہیں جیسے ہم سے کبھی کوئی واسطہ ہی نہ پڑا. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کس طرح چلتا رہے گا؟ کیوں چلتا رہے گا؟ ہم لوگ اس کے ذمہ دار کیوں بنتے رہیں گے؟ آج ہمارے گاؤں میں بارش ہو جائے، آج سیلاب آ جائے تو لوگوں کو لائٹس کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں. بارش ہو جائے تو کیچڑوں میں لوگوں کو جس کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑ جائے اور دوسری چیزوں کی ضرورت پڑ جائے تو اتنی بھی سہولیات فراہم نہیں ہے جس بنیاد پر ہم لوگ گاؤں سے باہر جا سکیں اور اپنے محبین اور اپنے احباب کو بچا سکیں، ان کی زندگیاں بچا سکیں. بہت افسوس ہوتا ہے، بے حد دل کرب سے مچل جاتا ہے کہ اس طریقے سے ہم لوگ کب تک استعمال ہوتے رہیں گے. ہمارا ایک ایک ووٹ بے حد قیمتی ہے. لوگ یہ نہ سمجھے کہ ایک ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بہت زیادہ ویلیو ہے. بس ہم لوگ ڈس ویلیویبل خود اپنے آپ میں ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو ڈس ویلیو کر لیے ہیں. یہ کب تک چلتا رہے گا مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ کے واسطے وقت آ گیا ہے کہ اپنے شعور کو زندہ کریں، اپنے آگہی سے اپنے آگہی سے کام لیں اور اپنے حق کا بہترین سے بہترین استعمال کریں. ویسے بھی جو اس پرفتن دور میں کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ووٹوں کو ہم سے ہڑپ لینا چاہتا ہے، اور اس الیکشن سے پہلے جو SIR ہوا تھا اس میں لگ بھگ 62 لاکھ لوگ اور زیادہ تر اس میں مسلمان جن کے ووٹوں کو ہڑپ لیا گیا، جن کی آئیڈینٹی کو جو ہے مشکوک قرار دیا گیا. یہ چیزیں چلتی رہیں گی، اس طرح کے حالات آتے رہیں گے. ہمیں حالات سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بہت اچھی حالت میں پھر بھی ہیں، لیکن اور بھی حالات بدل سکتے ہیں. ہاں، یہ تب ہوگا جب ہم لوگ خود اپنے آپ کو پہچان لیں گے، اپنے شعور سے کام لیں گے، اپنے آگہی سے اپنا فیصلہ کریں گے. یہ لوگ یوں ہی آتے رہیں گے اور ہمیں استعمال کرتے رہیں گے اور ہمارا ذرا فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اور ہم یوں ہی تڑپتے مچلتے کرب سے کراہتے رہ جائیں گے اور کوئی بھی ہمارا غم گسار نہیں ہونے والا. بہت ساری باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی ٹائم کی قلت کو. ہو سکتا ہے جب تک یہ میری ویڈیو پہنچے آپ لوگ الیکشن سے فارغ بھی ہو چکے ہوں، لیکن اگر اس سے پہلے پہنچ جائے تو بہترین نمائندے کا انتخاب کرے. خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنی عقل کا بہترین استعمال کریں. غلط لوگوں کو ووٹ نہ دیں. یہ لوگ ہمیں استعمال کر کے یوں ہی ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے علاقے میں بہت ساری کمیاں ہیں، ہاسپٹلس کی کمی ہے، راستے کی کمی ہے، نالے کی کمی ہے، اور اس طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں جس کا اگر شمار کیا جائے تو بہت کم پڑے گا. وقت بہت زیادہ لگے گا ان سب چیزوں کو شمار کرنے میں، اور آپ تمام لوگ ان سب چیزوں سے بخوبی واقف ہیں. تو اتنا بے شعور بھی آپ لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود آپ جگیں،
غفلت سے اٹھیں. جن کو سونے کا وقت تھا وہ جگ رہے ہیں, اور جن کو جگنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ سو رہے ہیں. کب تک سوئیں گے؟ کب تک سوئیں گے؟ کبھی تو ہمیں شعور آنا چاہیے. آج ہم نہیں سوئیں گے, کل ہماری اولاد ہمیں گالی بکیں گی. اس لیے جگ جائیں, جگ جائیں. اپنے رشتہ داروں کو, اپنے چاہنے والوں کو اس بنیاد پر ووٹ نہ کریں کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے. بالکل بھی نہیں. کسی ایک انفرادی فائدے کے لیے, کسی ایک شخص کے فائدے کے لیے اجتماعی نقصان نہ کریں. ٹھیک ہے, ہر شخص کا نقصان نہ کریں. گاؤں کے لیول پر ذرا سا سوچیں, کبھی کنارے میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہم لوگ کتنا استعمال ہوتے گئے ہیں. بچپن سے لے کر کے جوان ہو گیا ہوں, لیکن جو پریشانیاں شروع میں تھیں وہ پریشانیاں آج بھی ہیں, اب بھی ہیں, اور کل بھی رہیں گی اگر ہم لوگ نہیں جگے تو. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے ایک ووٹ کا استعمال بہترین اور بہترین انداز میں کریں. اور آخری میں, اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ, رستے میں چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملے. اللہ کی امان میں.